रूहानी दुआएं। तू ही खालिक तू ही राज़िक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मक़दम है हमारे इस खुसूसी और रूहानी प्रोग्राम रूहानी दुआएं में। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को ताउन किया है नूरामेंट ने। इस सिलसिले में हम अपने अगले कॉलर से बात करेंगे। आइए देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, कौन और क्या सवाल है आपका, बताएं। हेलो सर, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरे को इसके बारे में पूछने का था। मैं काम करता हूँ जी, पर उसमें बरकत नहीं मिलती है। अच्छा, काम में बरकत। जी, काम में बरकत नहीं मिलती है और काम में दिल नहीं लगता है। तो आप मुलाजमत करते हैं या कोई तिजारत है आपकी? ज़ियारत है। तिजारत करते हैं, कारोबार है। ठीक जी। कौन भाई, नाम आपका? मेरा नाम मोहसिन खान है, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सवाल बताते हैं अभी। जी शुक्रिया आपका, आपके सवाल का जवाब दिया गया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना सवाल बताएं भाई और नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं भटकल से बात कर रहा, बता रहा था। जी जी, नाम? मेरा नाम शमशुद्दीन। शमशुद्दीन। सवाल बताएं भाई। हाँ, सवाल बताएं आपका। सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शमशुद्दीन, भटकल से बात कर रहा है। जी जी बिल्कुल, आप अपना सवाल बताएं। रूहानी प्रोग्राम। मेरा सवाल है जी, मेरा सवाल है कि मैं एक छोटा सा तिजारत करने वाला हूँ, जी करता हूँ। उसके लिए मैं मौलाना से दुआ करना चाहता हूँ कि जी मेरे कमाल में तिजारत के लिए क्या करते रहूँ। जी, तरक्की के लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। जी। शुक्रिया आपका। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी, कौन बात कर रहे हैं? आपका सवाल बताएं। हमारा सवाल ये है कि बच्ची का रिश्ता नहीं जम रहे। जी जी, हाँ, बच्ची का रिश्ता नहीं जम रहे, आए तो भी नहीं जम रहे बच्ची के रिश्ते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे, आप देखते रहें। तो बहरहाल नाजरीन, हमारा मौजू तो आज एक बार फिर हम नाजरीन को बता दें, आज का हमारा जो मौजू है वो इम्तिहानात में कामयाबी के लिए किस तरह से दुआएं की जाए और क्या क्या उसके लिए किया जा सकता है। जो लोग इम्तिहान दे चुके हैं, देने वाले हैं, वो इंतजार कर रहे हैं नतीजों का, और जो आगे देने वाले हैं उनके लिए जो भी बेहतर दुआएं हो सकती है, मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं। इस सिलसिले में और भी गुफ्तगू होगी, कुछ सवालात हमारे पास जवाब हुए। मौलाना, मुंबई से जो काम था, एक काम में बरकत के लिए तिजारत करते हैं जी, बल्कि दो सवाल इसी तरह के हैं। शमशुद्दीन साहब जो भटकल से, उनकी भी तिजारत है, खैर बरकत। हर ताजिर चाहता है, हर ताजिर की फिक्र रहती है कि बरकत हो, मगर बरकत के भी उसूल हैं। देखिए, हदीस शरीफ है एक कि नामू सुबहती यमनऊ रिस्का, बच्चों को भी याद है कि सुबह का सोना रिस्क रोकता है। इसमें किसी मजहब की, किसी दीन की खैर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तमाम का रब है। अब जो सुबह में उठेगा उसको वो नेमत मिलेगी जी, रिस्क मिलेगा। वो जो कोई मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, कोई हो, उसकी खैर नहीं है। अल्लाह सबका मालिक है। तो यहाँ एक शर्त है कि हमसे रिस्क लेना है, ज्यादा हिस्सा तुमको मिलना है, तो हमारी रिस्क की तकसीम का वक्त सुबह है। जो लोग सुबह में उठते हैं उनको रिस्क का हिस्सा मिलता है, और जो वक्त इस वक्त सोते हैं उनको नहीं मिलता। अब वो कारोबारी हजरात जो रात में जाग के सुबह में 10 बजे सोएंगे और चाहते हैं बरकत हो, कैसा होंगे साहब? ये खिलाफ है, अल्लाह के कानून खिलाफ है। अगर आप चाहते हैं बरकत होना, कारोबार का आगाज होना फजर के वक्त। अब देखिए, जो लोग फजर के वक्त कारोबार करते हैं उनके कारोबार देखिए,
ہمارے مشاہدے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض برادری کے ہندو برادری کے جو قومتی حضرات رہتے ہیں وہ کاروبار کا آغاز کرتے ہیں فجر سے پہلے، اور اس میں پھر کوالٹی جو ہے وہی جو آپ بتاتے ہیں، پھر پرائس فکسنگ، پھر کسٹمر سیٹسفیکشن. دیکھیں تجارت چلنے کے لیے کئی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے خالی آپ دکان کھول کے بیٹھ گئے، اس میں اور کوالٹی کوانٹٹی کا جو کئی چیزیں ایسی ہیں، ناپ تول میں برکت، ایمانداری. ہاں حضرت شعیب السلام کی قوم کو اسی لیے تباہ کر دیا گیا، صفا کر دیا گیا. صرف کیا کرتے تھے، جب لیتے تو چوٹی دار اور دیتے تو سپاٹ، اور تولتے تو اپنا معاملہ تو جھکتا ہوا تولتے دیتے تھے، اور اگر دیتے تو اس میں پاسنگ مارتے. تو حضرت شعیب نے اس کو روکا، بولے یہ کیا ہماری معیشت پہ آپ ضرب لگا رہے ہیں؟ یہ تو جب تک کہ ہم جھوٹ نہ بولے، جب تک کہ ہم جو ہے یہ ڈنڈی نہ مارے، ہماری تجارت میں برکت ہوتی نہیں. یہ ان کا یہ کہنا، شیطان ایسا ان کو جو ہے گمراہ کہتا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم سچائی قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر انسان اپنے قول میں سچا ہے، اپنے معاملے میں سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سچائی کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کے ہر معاملے میں اصلاح فرما دیں گے. تو اللہ کی تعریف آتی ہو اس تاجر کے ساتھ جو سچائی کے ساتھ کرتا ہے تجارت اور محنت کرتا ہے اور سچائی کا اس میں عنصر رہتا ہے. حضور فرماتے میں اور سچا تاجر قیامت میں ایک ساتھ ہے، ایسا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان اصولوں کو آپ اپنائیے. کاروبار کا آغاز صبح کے وقت کیجیے، صبح میں اٹھیے، آپ فجر کی نماز کے بعد ہی رزق تلاش میں نکل جائیے. اور آپ چاہتے ہیں رزق کی برکت ہونا تو 2-3 چیزیں ہم آپ سے عرض کرتے ہیں. پہلی بات یہ، جب آپ گھر میں آتے ہیں تو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ضرور پڑھیے، اس کی بڑی برکت، احادیث میں بڑی برکت ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی، اور اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیے. اور سلام کرتے داخل گئے. بزنس میں جب آ رہے ہیں، بزنس کے لیے آپ جب نکل رہے ہیں تو ہر وقت جب آپ کھول رہے ہیں کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیے ہر کام سے پہلے، کیونکہ جب کسی کام میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر شیطان کا اس میں عمل دخل نہیں اور وہ کام برکت والا ہوتا. تو ہر کام کے آغاز میں جب بھی آپ، ایک حدیث شریف میں کہ جب تم رات کو سونے لگو تو ہر چیز کو بند کر دو بسم اللہ کے ساتھ. دروازہ بند کریں بسم اللہ، پانی کا گھڑا بسم اللہ، سب بند کر دیے. پھر جب آپ اٹھنے لگے، جب اٹھے بیدار ہوئے تو ہر کام کے آغاز کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں بسم اللہ، برتن نکالیں بسم اللہ، عورتوں کے لیے خواتین کے لیے اگر کچھ پکانا ہے تو ان نکالیں بسم اللہ بسم اللہ. تو بسم اللہ کی یہ جو برکتیں ہیں یہ ساتھ کب رہیں گی؟ جب کہ آپ گناہ نہیں کریں گی. آپ بسم اللہ بھی بول رہے ہیں، ایسے آپ جو ہے کوئی جو ہے آپ کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں اور ہم نام بول رہے ہیں بسم اللہ، اس کا یہ تو اور جرت ہے، اس میں عذاب ہے. تو اسی لیے گناہوں سے بچنا خود ایک نیکی ہے، گناہ سے بچنا خود ایک نیکی ہے. گناہ سے بچ گئے، اس کے اوپر آپ یہ مستحبات کہ بسم اللہ کا اگر آپ استعمال کریں گے، بسم اللہ کو وظیفہ بنا دیں گے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے آپ کا انشاءاللہ. مولانا لیکن کچھ کاروبار ایسے ہیں جو دیر سے شروع ہوتے ہیں، دیر سے کاروبار. ہاں یہ اور بات ہے نیچر آف، مگر اس کے لیے ان کاروباریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو فجر میں اٹھنا چاہیے. کاروبار اگر 10 بجے سے ہارڈ ویئر کے کاروبار ہے، کوئی ایسے کاروبار ہے اے سی، اب لاسٹ میں اے سی دینے والے فجر میں نکلتا ہوں سوال کرنا، تو اس کے لیے کیا ہے، آپ بندے کس کے ہیں؟ اللہ. اور آپ کو پروگرام دیا گیا ہے عبادت کا. وما خلقت الجن، بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو محض پیدا کیا گیا ہماری عبادت کے لیے، اور آپ کو پروگرام دیا گیا ہے کہ آپ کو فجر پڑھنا ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے. تو آپ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرے کاروبار اگر صبح میں شروع میں فجر پڑھوں گا تو نہیں پڑھوں گا میں، یہ مطلب تو نہیں. آپ کو آپ کے کاروبار اگرچہ کہ شروع ہو رہے ہیں 10-11 بجے، مگر آپ فجر کی نماز میں اٹھ کے استغفار کر کے دعا کیجیے کاروبار کے لیے، کیونکہ دعا کا دروازہ جتنا زیادہ کھٹکھٹا جائے گا اتنی جلدی دعا قبول ہوں گی. بندے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ کا نافرمان بندہ دعا کرتا ہے، اللہ فرمان جبرائیل تم اس کی آواز پوری کر دو، میں اس کی آواز نہیں چاہتا سننا. جب کوئی مومن بندہ آواز دعا کرتا ہے تو جبرائیل اس کی آواز بڑی اچھی بانی، اس کا انداز مجھے بڑا پیارا ہے، اس کو ذرا پکارنے دو. اس کا پکارنا، اس کا انداز مجھے پسند ہے. تو بعض وقت کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو سنتے اور چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ وہ اگر میں اس کو عطا کر دوں گا چل جائے گا پھر. تو بار بار اللہ خود سننا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس لیے اور اب ایک طرح سے منظور کر لیے گئے ہیں. تو دعا کا قبول دیکھیے، ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی آپ نیک کام کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، محنت کریں. محنت کر کے ہمارا کام کیا ہے،
नताज मुमतही इम्तिहान का मौजूद चल रहा है, लिखना पर्चा हमारा काम था, लिख दिए। अब उसके नताज के लिए अल्लाह से दुआ मांगना है, अल्लाह जो हमसे हो सका हम कर दिए, या अल्लाह तेरा फजल चाहिए, तेरा करम चाहिए, तेरा हमारे नताज को अच्छे निकाल। तो ये दुआ करने से इंशाअल्लाह नताज आपके तवक्को से आ जाएंगे। आप जो करें कर लिए, ये तो है। अब फजल होना ना, फजल मतलब आप करें 50 मार्क्स का, अब फजल होगा अल्लाह का 70 मार्क्स का। आप एक्सपेक्ट करें 50, ये दुआओं की वजह, मगर कब करना, जबकि लिख के करना। आप कुछ भी लिख के अल्लाह का फजल हो जाएगा, मुश्किल। अब आप पेर रहे हैं कांटे और उम्मीद कर रहे हैं गुलाब की, ये नहीं है। हदीस शरीफ में कि कमा तजरऊ तहसुदू, जो तुम बोएंगे वही तुम काटेंगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो आप मेहनत करना, मेहनत करके दुआ मांगना। इसके बाद अगर कोई चीज नहीं मिली, जश्न मनाना। क्या करना? क्यों? इसके अंदर ये हिकमत है कि तुम जो मांग रहे हैं चीज तुम्हारी बहुत छोटी मांग रहे थे, अल्लाह ताला तुमको इससे बड़ी चीज देने वाला है। तो इसीलिए बंदे की कोई दुआ रद्द होती नहीं। हदीस शरीफ में ऐसे क्यों है कि हजरत अनस इसके रावी फरमाते हैं कि जूते की अगर तस्मे की लेस शूज का भी अगर टूट गया, वो भी अल्लाह से मांगना। क्यों? कि देने वाला वो है। असबाब की दुनिया में अल्लाह ताला असबाब इख्तियार असबाब के जरिए पहुंचा देगा, मगर देने वाला हकीकी वही है। तो अर्ज करना ये है कि दुआ को हमेशा मांगते रहना, और जिसको दुआ की तौफीक मिल गई उसको दुनिया आखिरत के दरवाजे खुल गए कामयाबी के। और जो दुआ नहीं मांगता वो धुतकारा हुआ है। लोग बेजार हो जाते हैं मांग मांग। नहीं नहीं नहीं, होते हैं क्या मांगना कि अरे ये तो हुआ कि दुआ, हाँ ये भी सही फरमा रहे हैं। ये देखिए दुआ मांग रहा है मगर बेदिली से, यकीन की कैफियत नहीं है। और मैं बस क्या ना, सुबह दुआ करो, ये दुआ पढ़ लिए, सुबह में पढ़ लिया मसाब, एक आठ मसाब 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, मैं 8 दिन से पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। मतलब देखिए अगर आपको कहा गया कि बाई 2 गेट 3 बोले आपको जी, कि 2 खरीदो 3 फ्री है, तो आप क्या बोल रहे हैं? वो तीसरा दे दो, आपको बोल रहे दुकानदार से मैं 2 खरीदने खरीदता, सीधा तीसरा मांग रहे हैं। अरे वो 2 के साथ है भाई, वो 2 खरीदे तो तीसरा है। तो दुआ कबूल कब होगी? जब आप अपने आप को सरेंडर कर दिए, अल्लाह के हवाले कर दिए, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर दिए, अपनी मनचाही छोड़ के जब रचाई करेंगे तो अल्लाह कोई दुआ रद्द नहीं करेंगे, रद्द नहीं। तमाम लाजमात का पूरा करना बेहद जरूरी है, ये जरूरी। और अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो ये समझना कि इससे अच्छी चीज मिलने वाली है या आने वाली बलाएं खत्म होने वाली है, नहीं तो ये दुआ आखिरत में ज़ख़ीरा बनने वाली है। सुभान अल्लाह। एक और मोहतरमा ने फोन किया था, रिश्ता हो नहीं पा रहा है, कुछ मसला है। जी जी, तो उसके लिए भी पहली बात तो ये कि हम तो बारहा इस प्लेटफॉर्म से दुआ बताए हैं आपको। सूरह यासीन की 36वीं आयत 36 आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप कसरत से पढ़ते रहिए, फजर में और मगरिब में आप भी पढ़िए, आपकी साहिबजादी को पढ़िए। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। ये आयत है सूरह यासीन की 36वीं आयत है, पढ़ते रहिए। 22वें पारे के एंड पे जो है सूरह यासीन है, आप पढ़िए, 36वीं आयत है। तो इसको फजर के और मगरिब के बाद कम से कम 7 मरतबा पढ़िए। और फिर अगर जिस दिन वो रिश्ता वो लड़की देखने आते हैं तो 2 रकात नमाज आप भी पढ़िए, वो लड़की से भी कहिए, सलातुल हाजत पढ़िए, पढ़ के दुआ कीजिए। देखिए जब भी कोई चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, जब भी कोई मुसीबत आती या कोई मामला दरपेश होता तो पहले सरकार हमारे आका 2 रकात नमाज पढ़ते फिर दुआ करते। ये उम्मत को पैगाम दिए ना, ये पैगाम दिए कि तुम भी ऐसा करो। तो हम अगर इसको फॉलो करेंगे तो हमारी हर दुआ कबूलेंगी। मगर हमको तो नमाज से तो बेजार की है। नमाज में बंदा जितना करीब होता है किसी और इबादत में नहीं होता। नमाज में जितना करीब होता है बंदा किसी और जगह करीब नहीं होता, किसी और खत्म होता। इसीलिए सजदे में जाकर दुआ करना नफील नमाज में, ये सलातुल हाजत नफील नमाज है कि नफील नमाज में आखिरी रकात के आखिरी सजदे में सुबहान रब्बिल आला बोल दीजिए 3 मरतबा, 5 पढ़ लीजिए। अब उसके बाद मगर दुआ अरबी में करना पड़ेगा जी, क्योंकि सजदे में नमाज में दुआ उर्दू में करेंगे तो नमाज आपकी गलत रहेंगे। तो इसीलिए अरबी में दुआ करें, अगर नहीं तो फिर आप नमाज पढ़ के फारिग होके आप जो है तशहुद में खारिज में बैठ के दुआ कीजिए, तो ये दुआ जल्दी कबूल होगी। जी बेशक मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा बहुत ही सराहसिल गुफ्तगू हुई, कई मौज़ूआत भी इसमें शामिल हो गए और इम्तिहान से मुताल्लिक़ भी मौलाना ने उसको उसमें जोड़ दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वक्फे का, हम फिर हाजिर होंगे। आपको एक बार फिर बता दें नाज़रीन, इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए किस तरह की दुआएं की जाएं और उसके लिए क्या क्या हो सकता है, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। तू ही खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंजो गम और मुसीबत के वक्त की दुआ। इन्ना लिल्लाहि
وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما. تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعا. ناظرین ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام روحانی دعائیں میں ہم بریک پہ جانے سے پہلے کئی موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں. ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے امتحانات میں کامیابی کے لیے دعائیں، اور اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں نورا بنت. آپ کو بتا دیں مولانا کے ساتھ آج مولانا ہمارے ساتھ اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. امتحانات کا موسم ہے، کس طرح کی تیاری کی جائے. تیاری ہو چکی، امتحان ہو چکا، تو کس طرح کی دعائیں کی جائے. کالر ہمارے ساتھ ریڈی ہیں، یہ بات کرتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی، کہاں سے، کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا، سوال بتائیں. محمد پرویز صدر بازار دلی سے بول رہا ہوں سر. جی ایک تو شوگر کے لیے دعا پوچھنی ہے مولانا صاحب سے، اور ایک جوڑوں میں درد کے لیے. جی جوڑوں میں. جی شکریہ آپ کا، اس سوال کا جواب آپ کو دیں گے ابھی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون؟ یہ ہم راجستھان سے بول رہے ہیں، کوٹا راجستھان سے. جی آپ کا نام بتائیں اور مسئلہ بتائیں کیا ہے. سر کیا ہے کہ میرے روٹی کی تنگی بہت چلتی رہتی ہے سر. ہمارے گھر میں کافی پریشانی چلتی رہتی ہے، اس سے کافی پریشان ہوں. جی جی ہمارے گھر والے بھی کافی پریشان ہیں. جی 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 کس طرح کی پریشانی ہے بھائی؟ ہلو. ہاں سر کیا ہمارے گھر میں کیا سر برکت بھی نہیں ہو رہی سر. اور سر کیا میں کچھ زیادہ روٹی کے لیے پریشان رہتا ہوں سر. اچھا ٹھیک ٹھیک. میرے جو پیٹ کا جو لیور ہے نا سر، یہ میرا صحیح نہیں رہتا. جی 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 شکریہ. آپ دیکھتے رہے پروگرام، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے. بھائی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سوال بتائیں. میرا نام فرید ہے، میں ممبئی سے بات کر رہی ہوں. جی ایکچولی نا میرے بھائی جاب کرتا ہے ابھی، لیکن اس کے لیے ممی نیا، اب اس کے لیے ہم لوگ سوچے اس کا خود کا کاروبار شروع کرنے کے لیے. جی جی اوکے. تو یہی مجھے جاننا ہے، کیا اس کا جب کاروبار ہم چالو کرتے ہیں تو کیا کامیابی کے لیے کون سی دعا ہے؟ بے شک بالکل بتائیں گے. ہاں. اور جی بے شک آپ کے بھائی کے لیے بتائیں گے. مولانا 3-4 سوال ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں. محمد پرویز دہلی سے، ان کا مسئلہ ہے کہ شوگر کی بیماری ہے، جوڑوں کا درد ہے، بیماری تکالیف سے مبتلا ہے. جی شوگر کے لیے تو سورہ بنی اسرائیل ہے 15ویں پارے میں، اس کی 81 آیت ہے. وہ آیت یہ ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت کم سے کم روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا یہ دعا. تو یہ شوگر کے لیے بہت ہی مجرب ہے. کئی علماء نے، کئی جو ہے اولیاء اللہ سے اس کی جو ہے روایت آئی ہے، تو آپ پڑھتے رہیے. رہی بات جوڑوں کے درد کی، تو اس کے لیے بہت ہی مجرب اور بہت ہی چھوٹا جو ہے وظیفہ ہے جو آپ کو پڑھنا چاہیے. بلکہ اس کی جو ہے تکرار سے، اس پر پابندی سے 2 فائدے ہیں. ایک تو اگر کسی بندے کے سمندر کے جھاگ برابر گناہ ہے تو معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. نمبر 2، اس سے جوڑوں کا درد فوری ختم ہو جائے گا. مگر پڑھنا کب ہے اس کا وقت معین ہے. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور آخری میں جو لکھا جاتا ہے بہت اہم ہوتا ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو سب میں آخر میں رکھا ہے. اور فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ اللہ کے پاس محبوب ہے، زبان پہ ہلکے ہے، تراز میں بہت وزنی ہے. یہ پڑھنا ہے. وہ کلمے 2 کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کو پڑھنا کم سے کم 101 مرتبہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان. فجر کی سنت پڑھ کے یہ پڑھ لینا 101 مرتبہ. پھر اگر ہم جیسے مسجد کو جانا ہے
مرد حضرات کے لیے تو سنت گھر میں پڑھ لیں، راستے میں پڑھتے چلیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم۔ اللہ کو بہت پسند ہے کلمات ہیں، اس میں اللہ کی حمد ہے، تحمید ہے، تقدیس ہے، تنزیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندے کا اس طرح سے ذکر کرنا۔ اور بھی صبح میں جب صبح کا آپ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے تو پورا دن کا اللہ تعالیٰ کفیل ہوتا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے گناہ مٹ رہے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اس کی پڑھنے سے، اور تیسرے جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہیے 101 مرتبہ روزانہ پڑھیے انشاءاللہ۔ اگر درد چلے بھی گا تو اس وظیفے کو مت چھوڑیے تا دم آخر، تو انشاءاللہ یہ بہت ہی وزندار چیز ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس پہ ہم قائم رہیں، اور آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں ناظرین یہ چھوٹے سے وظیفے کو زندگی کا اپنا وظیفہ بنا لیجئے تو بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی بے شک۔ اور ایک راجستھان سے ہمارے کالر تھے، گھریلو پریشانیاں کافی ہے، سارا گھر پریشان رہتا ہے، جی تو گھر کی ان پریشانیوں تھوڑا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ جی جو کچھ مسائل ہے، مسائل کی کئی عوامل ہو سکتے ہیں اس کے، مسائل کا ذکر تو نہیں کیا کس قسم کا مسئلہ ان کے پاس ہے، مگر ہم ایک جنرل بتا رہے ہیں کہ تمام گھر والوں کے لیے ایک چیز لازم جو ہے لازم کرنا چاہیے کہ وہ 100 مرتبہ کم سے کم روزانہ فجر سے پہلے استغفار کی عادت ڈالیں۔ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں چین تو آتا چین، بالکل بے شک، اگر آپ چاہتے ہیں چین تو آپ کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، شارٹ کٹ کہ ہم تو پھر آپ سے عرض کریں کہ 5 نمازوں کے ساتھ یہ وظائف ہے، ہم جو دعا بتاتے ہیں وہ نماز کی پابندی کے بغیر نہیں ہوتا۔ بے شک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جنہیں فرماتے ہیں بندے کی کوئی دعا فرض نماز کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ اعلان اللہ ہے، پیران پیر کے یہ ہم دہائی دیتے ہیں اور پیران پیر کے ہم نیاز کرتے ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ نماز کا پابند نہ ہو جائے، اور ایک مرتبہ نماز کا پابند ہوگا سب مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ کیجئے کہ فجر سے پہلے استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کم سے کم چھوٹا استغفار استغفر اللہ ربی یہ پڑھیے، اور 200 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں رزق میں برکت ہو، غائب سے مدد آئے، تو پھر سورہ طلاق جو 28 پارے کی دوسری اور تیسری آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ پڑھ کے دیکھیے مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے، فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے، پھر دیکھیے آپ کے حالات کیسے رہیں گے، بشرطے کہ عمل کرنا۔ دیکھیے دوا بھی کانسٹنٹ ڈوز وقت پہ لینا، اور وہی اتنا ہی ڈوز لینا جتنا کہ ڈاکٹر کہتا ہے۔ یہ روحانی دعا بھی ڈوز ہے، اس کو مغرب کے بعد اور فجر کے بعد پڑھنا، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا، اور استغفار پڑھنا صبح سے فجر سے پہلے، درود شریف پڑھنا 200 مرتبہ صبح شام، یہ ہے آپ کا ڈوز۔ اس پر عمل کرتے ہیں نمازوں کے ساتھ۔ دیکھیے پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ دوا کھانا کہنے کیا تو ڈاکٹر صاحب یہ نہیں بولتے کہ 3 ٹائم کھانا کھاتے کیا، ڈاکٹر بتا کہ گولیاں یہ وہ تو امپلائی مفہوم ہے۔ تو ہماری جو بھی دعا ہے اس کے یہ ضروری ہے کہ نماز کا اس کا ڈیفالٹ ہے، سیٹنگ ہے اس کی ضروری ہے، نماز کے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں۔ ایک اور امید ہے کہ راجستھان والے بھائی جو گھریلو پریشانیوں میں مبتلا تھے یہ ساری چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک اور فرحین بہن ہماری ممبئی سے، وہ ان کے بھائی ملازمت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں گھر والے کہ وہ تجارت کرے، کاروبار شروع کریں، تو کاروبار شروع کرنے کے لیے کیا دعائیں ہیں اور کاروبار کی کامیابی کے لیے؟ ملازمت سے بہتر چیز تجارت ہے، کیونکہ ملازم کا توکل کمزور ہوتا، مہینے میں تنخواہ آتی بس آپ مزید دعا نہیں کرتا کیونکہ تنخواہ یہ طے ہے۔ تاجر کو روزانہ دعا کرنا پڑتا، اب جو کہتا ہے گراہک آتا نہیں، گراہک کسٹمر آج کیا دھندا ہوتا تو اس کا رابطہ بنا ہوا رہتا، یہ رابطہ بنا ہوتا، یہ دعا کرنے سے تجارت بھی بنتی، آخری بنتی۔ تو اسی لیے تجارت دیکھیے سورہ جمعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ نوکری کا ذکر نہیں ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل ڈھونڈو، یعنی تجارت کا آغاز اب کرو، نماز کے بعد کرو۔ تو عرض کرنا یہ قرآن میں ذکر تجارت کا ہے، ملازمت کا نہیں ہے۔ جی بالکل، ملازمت تو ایک باؤنڈیڈ لیبر کی طرح ہے، وہ پابند ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی مطلب کی دنیا ملے، اپنے مطلب کی چیزیں ملے، محنت کرنا پڑے گا۔ تاجر جتنا محنتی
रहेगा उतनी ही उसकी ज्यादा बरकतें मिलेंगी। तो अर्ज करना है तिजारत कीजिए और तिजारत के लिए ये दुआ करते रहिए कि सूरह फातिहा की आप आदत डालिए। उनको चाहिए कि कम से कम रोजाना सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़े रहें। और हमने जो बताया हमने तक़िल्लाह का ये वजीफा पढ़िए, इंशाअल्लाह तिजारत के लिए बड़ी मुजरब चीज है। ये तिजारत शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई अमल करना चाहे तिजारत करे या न करे, कैसी तिजारत? अब उसके लिए पहली बात तो अगर मुलाजिमत छोड़ के आप आना चाहते तो इस्तिखारा भी बेहतर है। जैसे 2 रकात इस्तिखारा पढ़ के नमाज इशा पढ़ लीजिए, 2 रकात इस्तिखारा पढ़ के सो जाइए आप, तो आपको इशारा मिल जाएगा कि मुलाजिमत छोड़ना है, तिजारत करना। मगर दरकार खैर इस्तिखारा निस्त, अच्छे काम के लिए इस्तिखारे की जरूरत नहीं। तिजारत अच्छी चीज है, हुज़ूर खुद तिजारत किए। हमारे आका नबूवत के ऐलान से पहले खुद तिजारत को फरमाते थे। हजरत उम्मुल मोमिनीन का माल ले आके बेचते थे, फरोख्त करते थे। तो ये सुन्नत है, तो इसमें बरकत है इसमें। तो तिजारत के आगाज में कोई इस्तिखारे की जरूरत नहीं, कर डालिए और मगर हलाल कारोबार कीजिए, हलाल पैसे से। हलाल कारोबार हलाल पैसे कीजिए, बरकत हो जाएंगी। और मगर मेहनत कीजिए, 12 से 15 घंटे बिजनेस पे लगाइए, फिर रिजल्ट अच्छे आएंगे। जहाँ मेहनत होती है बरकत होगी। बहरहाल नाज़रीन, जो भी हमारे कॉलर जिन्होंने ये सवालात किए, उम्मीद है कि उनके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। इंशाल्लाह आप इस पर अमल जरूर करें, आपको अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा एक और वक्फे के बाद। हम हाजिर होते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। तू ही खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशानी हो तो ये दुआ पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं गुनाह करके अपनी जान करने वालों में से हूँ। तू ही मुहय्यी व मुमीत। रूहानी दुआएं। नाज़रीन, एक बार फिर खैर मक़दम है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम रूहानी दुआएं में। आज हमारा जो मौजू है नाज़रीन, एक बार फिर सुन लें, इम्तिहानात में कामयाबी के लिए किस तरह की दुआएं की जाए। मौलाना हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी हो रही है और इम्तिहानात के ताल्लुक से तमहीदी बातें भी उन्होंने की है और दुआएं भी बताई हैं। हम कॉलर से ही कहेंगे कि जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं और जो दुआएं जानना चाहते हैं, मोबाइल आजकल कॉमन है, हर एक के पास मोबाइल है। आप अपने मसले का हल, दुआएं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो लिख सकते हैं उसको लिख लें ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन और क्या मसला है, सवाल बताएं आपका। मैं मोहम्मद यूसुफ बोल रहा हूँ। हमारा मसला यह है कि वालेकुम सलाम। जी बताएं भाई, सवाल बताएं, कौन है? जी आप अपना टीवी का आवाज बंद कर दीजिए भाई, फोन पे बात कर रहे हैं ना आप। आज मेरा ये मसला है कि आज हेलो हेलो, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बताए भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल बताएं आपका? आगरा से बात कर रही हूँ मैं, शबनम। जी जी, सवाल बताएं आपका। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे इस्तिखारे का तरीका बता दीजिए और ये बता दीजिए कि इस्तिखारे की दुआ क्या है। जी जी बिल्कुल बताएं, बिल्कुल जी। और हेलो, जी जी बताएं। और दूसरा सवाल ये है कि हमें, मेरा भाई है वो बीमार रहता है थोड़ा, तो कुछ दुआ बताइएगा उसके लिए। जी बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल शुक्रिया आपका। आप टीवी देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन, आप अपना मसला बताएं, सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल बताएं भाई। सवाल बताए, मैं कोई ऐसी दुआ बताइए जिससे पहले मैं नमाज पढ़ता था। जी लेकिन अब है ना, जी जी नमाज पढ़ता था, लेकिन है ना अब नमाज में दिल नहीं करता। अच्छा जी बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे पास 2
سوال اور جواب ہے آگرہ سے، جس طرح سے ہماری بہن نے کہا کہ استخارہ کا طریقہ اور اس کی دعائیں بتائیں مولانا۔ دیکھیے استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ اصل میں استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے اور یہ سنت ہے اور اس کی بڑی تاکید بھی آئی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیجیے آپ، یا پھر عشاء کے بعد جب بھی آپ سو رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھ لیجیے آپ۔ تو خواتین جماعت تو نہیں ہے آپ کے لیے، تو نماز پڑھ لیجیے آخری وقت میں 10 بجے 10:30 بجے۔ اس کے ساتھ ہی باوضو آپ 2 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھ لیجیے استخارے کی نیت سے۔ اس کے بعد جو ہے مسنون جو دعائیں ہیں کتابوں میں، پاکستانی مجموعے میں، ہندوستان کے جو ہے کئی دعاؤں کے مجموعے، یہ بڑی چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، وہ دعا کا اعادہ ممکن نہیں ہے۔ مسنون دعائیں میں استخارے کی دعا ملتی ہے، وہ پڑھ کے آپ اگر ممکن ہے تو اسی جگہ سو جائیے۔ 3 تا 5 دن میں یا میکزیمم 7 دن میں آپ کو اس کے بارے میں اشارہ ہوں گا۔ اگر کوئی اشارہ نہیں ہوا تب یہ مان لینا چاہیے کہ پازیٹیو ہے۔ اگر کوئی چیز نیگیٹو ہے، 2 چیزیں ہیں، یا تو پازیٹیو چیز معلوم ہوگی، کوئی کلر معلوم ہوگا، کوئی اچھی چیز دکھیں گی، یہ مطلب علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، پازیٹیو ہے، یا کچھ نہ دکھیں گا تبھی پازیٹیو ہے۔ اگر نیگیٹو ہے تو معلوم ہے کہ نہیں کام یہ نہیں کرنا ہے، اشارہ ہو جائے گا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے کہ ہم 5 دن دیکھے، 3 دیکھے، کچھ نہیں ہو رہا تو کچھ نہیں ہونے کا مطلب یہ پازیٹیو ہے۔ اگر آپ کچھ نہ دکھائی دے مطلب آپ مطمئن ہیں اور آپ کچھ نہیں دکھائی دے رہا، مطلب نیگیٹو ایسپیکٹ نہیں دکھ رہا اس کا، یو کین گو ہیڈ کہ کام آپ کے لیے مناسب ہے، مطلب اس کا یہ۔ ایک اور ان کے بھائی بیمار رہتے ہیں، بھائی کی ان کے لیے تو دیکھیے صاحب استغفار کی کثرت کرنا اور ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کی وضو کی ضرورت ہے، نہ قبلے طرف بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ بالکل یا شافی یا لطیف یا سلام کثرت سے پڑھتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ بہت ہی مجرب ہے، بڑے سے بڑے قرآنی ڈیسیز کو بھی اس سے فائدہ ہے۔ جی ہم ڈسکشن کے دوران ہی ہم بات کر رہے تھے جیسا کہ کچھ لوگ راغب نہیں ہوتے، بیزار ہو جاتے ہیں زندگی کے مسائل سے، نماز کی پابندی نہیں ہوتی یا اور بھی کچھ وجوہات ہیں۔ ابھی جو بھائی نے سوال کیا کہ نماز پہلے پڑھتے تھے اب نہیں پڑھ رہے ہیں، دوبارہ اس رغبت ہو دوبارہ نماز کی طرف جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تاکید سے یہ دعا یاد دلائی کہ اللہم اعنی علی ذکرک، ہمارے بھائی کو بھی چاہیے کہ پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و حسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک، اے اللہ مجھ کو تیرے ذکر پر مداومت عطا فرما، توفیق عطا فرما تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، تیرا ذکر کرنے یعنی عبادت کرنے، نماز پڑھنے اور تیرا شکر ادا کرنا، نماز پڑھنا خود شکر ادا کرنا ہے۔ تو ایک نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ دیکھیں شروع ہو سکتا ہے کہ آپ کو دن نہ لگے، شیطان بہکاوے، مگر آپ کو نماز سے کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھنے سے آپ کو اس میں لذت آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے اگر کسی مصلی کو، کسی بندے کو نماز کی لذت مل جائے تو قیامت تک کے وہ سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گا۔ سبحان اللہ، یہ لذت ہے اس کی، چونکہ ہم اس حقیقت سے، اس لذت سے آشنا نہیں ہے، اسی لیے ہم بیزار ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے، اس کا قرب مل گیا، توجہ ہو گئی، تو انشاءاللہ پھر آپ کو نماز سے بہتر کچھ نہیں، بلکہ بعض اولیاء جنت میں جو چاہے ملیں گے، جنت میں ہر چیز ملیں گے آپ کو، عبادت کرنا نہیں ہے۔ انہوں بولیں گے جنت میں اجازت دی جائے کہ ہم تیری عبادت کریں، کیونکہ جو مزہ تیری عبادت میں ہے کسی جنت کی عبادت چیز میں نہیں ہے۔ تو یہ تعلق کب پیدا ہوگا؟ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے۔ جب اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ اللہ سے ملنا چاہیں گے تو اللہ آپ سے ملیں گا، ورنہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں بتائے گا۔ جس کو اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں ہے اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہیں گا۔ یہ نماز ذریعہ ہے، کیونکہ وقت کم ہے اسی لیے ہم بات کو مختصر کریں۔ بے شک بے شک، وقت کا بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے اپنا وقت دیا اور بہت ہی اچھے موضوع تو ہمارا کچھ اور تھا لیکن کئی موضوعات پر ہماری اچھی گفتگو ہو گئی اور کئی مسئلوں سے ہم آگاہ ہو گئے۔ ناظرین، ہمارا یہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے تھے روحانی دعائیں، آپ سے اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے مولانا مصطفیٰ شریف کے ساتھ۔ اگلے ہفتے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں۔ فی الحال آپ دیجیے اجازت، آداب۔